الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الذی اول نورہ و آخر ظہورہ و رحمت للعالمین وجودہ۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دوسری جو عبادتیں ہیں ان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئی الہ نہیں ہوئی، لیکن درود پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درود پاک ہے یہ کہ ایسی عبادت ہے، نیک پڑھے، گناہ گار پڑھے، امیر پڑھے، غریب پڑھے، جس وقت پڑھے وہ اس وقت رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور درود پاک کے لیے میرے آقا کی جو پاک حدیثیں موجود ہیں، اگر مومن بندہ ایک حدیث پاک پر بھی عمل کرے تو اللہ کا کامل ولی بن جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ جدا ہونے سے پہلے ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو قیامت کے دن وہ میرا امتی مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو میرا امتی 1000 بار روزانہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو اس کو جب تک موت نہیں آئے گی پہلے اللہ پاک اس کو جنت میں اپنا گھر دکھائے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے ایک مغرب میں، اس کے پاؤں 7ویں زمین کے نیچے اور اس کا سر 7ویں آسمان کے نیچے ہے، اور اس فرشتے کو اللہ پاک نے جملہ مخلوقات کے برابر پر دیے ہیں۔ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ 7ویں آسمان کے نیچے ایک دریا ہے بحر نور، اس میں وہ فرشتہ غوطہ لگاتا ہے، اس دریا میں بحر نور میں جب غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے تو اس کے وہ جو پر ہوتے ہیں جملے مخلوقات کے برابر، ان کو پھر وہ جیسے ان پروں کو جھاڑتا ہے تو ان میں جتنے بھی قطرے گرتے ہیں ان میں سے ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک اس میرے امتی کے لیے دعا کرتے رہیں گے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اس کو میں پلسرات سے بجلی کی طرح لے جاؤں گا۔ میکائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو آپ کا امتی آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اس کو میں حوض کوثر سے 5 جام پلاؤں گا۔ اسرافیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے روز اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کو اللہ پاک جنت میں نہ بھیج دے۔ اور اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا تو میں اس کا روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح میں نے نبیوں کے روح قبض کیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی سعادت ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں فرشتہ آیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے اللہ پاک نے کتنی طاقت دی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں یہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں سارے آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں، اور یہ ساری کائنات کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اور سارے دریاؤں کے، سمندروں کے قطرے قطرے جو ہیں، ریت کے ذرے ذرے گن سکتا ہوں۔ لیکن جب آپ کا امتی ایک بار آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر جو اللہ پاک کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، وہ میں نہیں گن سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے جو میرا امتی مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سالوں کے گناہ معاف فرمائے گا، اور 80 سالوں کی عبادت کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی دن میں 3 بار اور رات میں 3 بار درود پاک مجھ پر پڑھے، اللہ پاک اس دن اور اس رات کے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر مومن کو درود پاک پڑھنا، مرتے دم تک درود پاک پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم ساری سندھ میں گھر گھر میں اہل سنت والوں کے گھر، اہل تشیع والوں کے گھر، اولیاء اللہ کے مزارات پر درود شریف لاکھ درود پڑھواتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں کروڑوں اربوں خربوں درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اور ساری دنیا کے مومنوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھواؤ۔ یہ کائنات میں جو ولی بنے، غوث، قطب، قلندر بنے، یہ سب درود پاک پڑھنے سے بنے۔ اللہ پاک معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ وارت سے بچائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو، مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تفرقہ بازی نہیں ہے، اس کی خاص وجہ؟ تو میں نے کہا اس کی وجہ مجھے رحمت للعالمین کا فیض ہے، مجھے میرے امام سجاد زین العابدین کا فیض ہے، ان کے در سے فیض ملا ہے، تو میں تفرقے کیسے پھیلاؤں گا؟ تو ہم تو تفرقے سے دور ہیں۔ قرآن فرقہ وارت سے منع کرتا ہے، میرے آقا نے تفرقہ بازی سے منع کی ہے، اولیاء اللہ نے منع کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان کو، اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو علی اصغر علیہ السلام کے صدقے فرقہ وارت سے بچائے، اور اللہ پاک ہر مسلمان میرے بھائی کو، میری بہن کو یہ سعادت دے کہ وہ ہر وقت آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور اللہ پاک میری اس جماعت میں 24 سال ہو گئے، میری جماعت کو ابھی 25واں سال شروع ہوگا۔ اللہ پاک میری اس جماعت میں
معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے کروڑوں سچے عاشق پیدا فرمائے جو اس میرے مشن میں میرا ساتھ دیں کہ یہ درود پاک کا سلسلہ اور آگے بڑھاتے چلیں، ہر مسلمان کے گھر میں لاکھ درود پاک ہو۔ اللہ پاک یہ میری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔